آل انڈیا مسلم لیگ 1906 یہ برصغیر پاک و ہند کی دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے۔ اس سے پہلے 1885 میں کانگریس برصغیر پاک و ہند کی پہلی سیاسی جماعت وجود میں آئی۔ ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انگریزوں کے برصغیر پاک و ہند میں قدم رکھنے سے پہلے یہاں پر بادشاہتوں کا رواج رہا اور ملکی باغ دوڑ یا ملکی نظام جو تھا وہ ایک فرد واحد کے ہاتھ میں سنبھالا گیا۔ لیکن برصغیر پر انگریزوں کے قابض ہونے کے بعد یا سامراجی طاقتوں کے قوتوں کا قبضہ برصغیر میں ہونے پر یہاں پر جو سیاسی ہلچل نظر آئی اور انہوں نے یہاں ایک فرد واحد سے حکومتیں لے کر سیاسی جماعتوں کے ظہور پر زور دیا اور یہ چاہا کہ عوام جو ہیں وہ اقتدار اعلیٰ کی مالک ہوں اور ملکی نظام کو چلانے کے لیے پس منظر میں رہنے کی بجائے منظر عام پر آئیں۔ اس جد و جہد کو دیکھتے ہوئے جب 1885 میں کانگریس کی بنیاد ڈالی اور بہت سارے مسلم لیڈرز نے بھی کانگریس کو جوائن کیا، لیکن بعد میں وہ ان لیڈرز کی توقعات پر پورا نہ اتری، تو مسلمانوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ان کی اپنی ایک سیاسی جماعت ہونی چاہیے جو کہ ان کے مقاصد کو، ان کے سیاسی مسائل کو اجاگر کر کے سامنے لائے اور اس کا ایک پراپر حل جو ہے وہ پیش کرے، جس کے پس منظر میں 1906 میں ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ وہ اس کا ڈھاکہ میں اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کے اختتام پر نواب سلیم اللہ خان نے حاضرین سے خطاب کیا اور نواب وقار الملک کی صدارت میں خصوصی اجلاس کا اہتمام کیا گیا۔ مسلم لیگ کے قیام کے پس منظر میں ظاہر ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک تو یہ خدشہ پیش نظر تھا کہ انڈین نیشنل کانگریس پر ہندو انتہا پسند غالب ہو رہے ہیں اور وہ فرقہ وارانہ سیاست کو فروغ دے رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کریں، وہ ایک خاص قوم کے مفادات کا تحفظ کرنے پر کار فرمائیں۔ معتصب ہندو تحریکیں تھیں جنہوں نے مسلمانوں میں یہ شعور اجاگر کیا کہ ان کی اپنی بھی ایک سیاسی جماعت ہونی چاہیے جو کہ ان کے مسائل کو قومی سطح پر سامنے لائے اور اس کے حل کی کوششیں کرے۔ اردو ہندی تنازع نے مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ محرومی کا احساس پیدا کیا اور ان کو ایک اقلیت کے طور پر محسوس ہونے لگے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ چاہا کہ ان کی بھی ایک سیاسی پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں سے وہ اپنے مطالبات کو انگریزوں کے سامنے بھرپور طریقے سے رکھ سکیں، نہ کہ صرف مطالبات پیش کر سکیں بلکہ ان کے پراپر حل کے لیے بھی جستجو اور کوشش کریں۔ تقسیم بنگال 1905 نے مسلمانوں کو انسیکیور کیا، جس کے بعد انہیں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اب برصغیر پاک و ہند میں صرف ایک قوم کے طور پر جانے جانا کافی نہیں ہے بلکہ دو قومی نظریے کے بنیاد پر جانے جانا ضروری ہے، جس میں انہوں نے ایک مسلمان اور دوسرا ہندو کا نعرہ بلند کرتے ہوئے اپنے ڈھاکہ میں، جیسے کہ اس نے یہاں کتاب میں بھی لکھا ہے کہ ڈھاکہ میں یونیورسٹی، ہائی کورٹ، بورڈ آف ریونیو اور دیگر حکومتی ادارے بنا دیے گئے، جس سے مسلمانوں کو تعلیمی، عدالتی، انتظامی اور معاشی فوائد حاصل ہوئے، لیکن ہندو تاجر، ہندو وکلا اور ہندو زمیندار نے اس کے خلاف صف آرائی کی اور انہوں نے اس تقسیم کو ختم کرنے کے لیے سامنے آئے۔ ہندو قیادت، اس نے کہا کہ ایک طور پر ہمیں نظر آتی ہے جس نے مسلمانوں کے اندر یہ شعور پیدا کیا کہ ان کو سیاسی معاملات کی فہم اور شعور جو ہے ان میں موجود ہونا چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں وہ اپنے جب انگریز یہاں سے جائے تو اپنے سیاسی معاملات کے تحت اپنے سیاسی اور قومی شعور کو سامنے لاتے ہوئے یہاں کی سیاست میں اپنا حصہ لیں، جس میں اس نے کہا کہ اس میں اس نے بال گنگادھر تلک کا، سریندر ناتھ بینرجی کا ذکر کیا جو کہ معتصب ہندو تھے، جنہوں نے برصغیر میں رہنے والے لوگوں کو ایک قوم کے تنازع سے ہٹ کر دو قوموں کے طور پر دیکھنا زیادہ مناسب سمجھا۔ شملہ وفد کہتا ہے سیکرٹری برائے امور ہند لارڈ مارلے نے پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے اعلان کیا کہ برصغیر جلد سیاسی اصلاحات متعارف کرائی جائیں گی اور سیاسی اداروں میں مقامی باشندوں کی نمائندگی دی جائے گی۔ مسلمانوں نے اپنے لیے متناسب نمائندگی کے حصول کی خاطر لارڈ منٹو وائسرے سے ایک وفد کی صورت میں جا کر 1906 میں ملاقات کی۔ شملہ وفد نے مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابی طریقہ کا مطالبہ کیا۔ لارڈ منٹو کا جواب خاصا حوصلہ افزا تھا۔ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے مسلمانوں نے اپنے مستقل سیاسی جماعت قائم کرنے کا فیصلہ کیا اور آل انڈیا مسلم لیگ کو وجود ملا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے مقاصد کیا تھے؟ یہ بڑے اہم اور سمجھنے والے مقاصد ہیں، جس میں اس نے کہا کہ مسلمان اور انگریز حکومت کے درمیان مفاہمت کی فضا پیدا کرنا، کیونکہ اس سے پہلے جب ہم نے 1857 کی جنگ لڑی تو اس میں مسلمان چکے اس وقت برصغیر پاک و ہند پر اپنا قبضہ
قبضہ جمائے ہوئے تھے یا اپنی بادشاہت تھی یا ان کی حکومت تھی تو وہ فور فرنٹ پر آ کر لڑے اور انہوں نے ہی انگریزوں کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی. لیکن بعد میں آل انڈیا مسلم لیگ کے طور پر ہم نے ریکنسیلیشن کی فضا کو قائم کرنا ضروری سمجھا اور مسلمانوں میں حکومت کے لیے وفاداری کے جذبات کو فروغ دینا، ہندوستان کے مسلمانوں کے حقوق و مفادات کا تحفظ کرنا اور ان کے مطالبات کو حکومت کے سامنے پیش کرنا، مندرجہ بالا مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر مسلمان اور دوسری اقوام کے درمیان مفاہمت پیدا کرنا تاکہ مسلمانوں کے اندر یا انگریزوں کے اندر جو جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو سنپ کریں یا اپنا دشمن سمجھیں اس کی حوصلہ شکنی کی جائے. مسلم لیگ کی تنظیم کیا تھی؟ 60 افراد پر مبنی ایک ورکنگ کمیٹی دی جائے. سر آغا خان کو آل انڈیا مسلم لیگ کا صدر بنایا گیا. سید حسین بلگرامی سیکرٹری کے عہدے کے لیے چنے گئے. محسن الملک اور وقار الملک جوائنٹ سیکرٹری بنائے گئے. مسلم لیگ کی ایک برانچ لندن میں بھی قائم کی گئی، اس کا سربراہ سید امیر علی کو بنایا گیا. آل انڈیا مسلم لیگ جداگانہ طریقہ انتخاب 1909 کے ایکٹ میں شامل کروا کے ایک عظیم کامیابی حاصل کی. مختلف صوبوں میں ہائی کورٹوں کے ججوں کے طور پر مسلمانوں کی تعیناتی کروائی گئی. وزیر امور ہند کونسل میں ایک مسلمان شامل کروایا گیا جس کا نام سید حسین بلگرامی تھا. اوقاف ایکٹ کو حتمی شکل دلوائی گئی. آل انڈیا مسلم